اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو دا درس قرآن چینل۔ میں ہوں آپ کا دوست عامر حسن برہانی۔ آج کا ہمارا موضوع ہے تدبر فی القرآن، یعنی قرآن کریم میں تدبر کیسے کیا جائے۔ تدبر کا مطلب ہوتا ہے غور و فکر کرنا۔ اس سے پہلے کہ یہ دیکھا جائے کہ قرآن کریم میں تدبر کیسے کیا جاتا ہے، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ تدبر کرنے کا مقصد کیا ہے، کیونکہ جب ہمیں یہی معلوم نہیں ہے کہ تدبر کرنا کیوں ہے تو طریقہ کار جاننا بات کی بات ہے۔ تو مقصد یہ ہوتا ہے قرآن کریم کی آیت کی سمجھ آ جائے۔ تدبر کا مقصد یہی ہے کہ آپ جس آیت میں تدبر کر رہے ہیں، جس آیت میں آپ غور و فکر کر رہے ہیں، تو اس آیت کی انڈرسٹینڈنگ آپ کو آ جائے۔ اس آیت کے اندر جو بات کہی جا رہی ہے اس کا مکمل مفہوم اور اس کی جو حقائق ہے، اس کے اندر جو حقائق موجود ہے وہ آپ کو سمجھ آ جائیں، اور اسی تفہیم کے لیے ہی آپ تدبر کرتے ہیں۔ تو گویا تدبر قرآن کا مقصد ہے قرآن کریم کی انڈرسٹینڈنگ کو حاصل کرنا، قرآن مجید کو انڈرسٹینڈ کرنا، قرآن مجید کو سمجھنا۔ تو اس حوالے سے طریقہ کار اب کیا ہوتا ہے، یہ تو اس کا ایک مقصد ہے۔ اب طریقہ کار کی طرف بڑھتے ہیں۔ طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی آیت کو، جس آیت میں آپ تدبر کرنا چاہتے ہیں، اس آیت کا انتخاب کریں، اس آیت کو اپنے سامنے رکھیں، اور سب سے پہلے تو آپ اس آیت کے جو الفاظ ہیں ان لفظوں کے میننگز پر جو ہے وہ غور کریں۔ مثال کے طور پر الحمدللہ رب العالمین یہ آیت ہے، تو اس میں آپ دیکھیں کہ الحمد جو ہے یہ کیا ہے، لغت میں اس کے کیا معنی ہے، للہ لغت میں اس کے کیا معنی ہے، رب العالمین رب اور عالمین لغت میں اس کے کیا معنی ہے۔ اس کے بعد دیکھیے کہ یہ جو الفاظ ہیں ان لفظوں سے کوئی محاورہ تو نہیں ہے، عربی زبان میں محاورے بھی استعمال ہوتے ہیں، تو حمد کا لفظ ہے یا رب کا لفظ ہے وہ عربی میں محاورتاً استعمال ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اور اگر وہ عربی کے محاوروں میں استعمال ہوتا ہے تو کس کس معنوں میں استعمال ہوتا ہے یا کس طریقے سے استعمال ہوتا ہے۔ لغت کے اعتبار سے بھی دیکھیں، محاورے کے اعتبار سے بھی دیکھیں، اس کی تاریخ بھی دیکھیں کہ یہ لفظ جو ہے یہ کب استعمال کیا گیا، پہلی بار کب بولا گیا، کس کے لیے بولا گیا اور کس موقع پہ بولا گیا، یہ اس کی تاریخ ہے۔ تو اس تاریخ کو بھی ذہن میں رکھیں، یعنی کوئی بھی کلمہ قرآن ہے، کوئی بھی ورڈ آف قرآن ہے، قرآن کا کوئی بھی لفظ ہے، اس کو آپ دیکھیں، سب سے پہلے لغت میں دیکھیں، محاورے میں دیکھیں، تاریخ میں دیکھیں، اور اس طرح آپ کو اس لفظ کو سمجھنے میں جو ہے وہ مدد ملے گی۔ جیسا کہ الحمد ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا کیا ہوگا، لغت میں اس کا کیا معنی ہوگا، محاورہ عرب میں اس کا کیا معنی ہوگا۔ تو اس طرح سے آیت میں موجود الفاظ جو ہیں اس کے معانی کو سمجھیں۔ اس کے بعد یہ دیکھیں کہ اس آیت کے ریلیٹڈ سوالات قائم کریں، جیسے کہ الحمدللہ رب العالمین، تو الحمدللہ یعنی تمام تعریفیں، تمام حمد، تمام ثنا اللہ تعالیٰ کی ہے، تو کیوں ہے، سوال قائم کریں کہ ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کی کیوں ہیں۔ اچھا، جو انسان اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کی تعریف کرتا ہے پھر اس کا کیا حکم ہوگا، کیونکہ تعریف تو اللہ تعالیٰ کی کرنی چاہیے، اور تعریف تو ہے ہی اللہ تعالیٰ کی، تو اللہ کے علاوہ باقیوں کی تعریف کرنا پھر وہ کس زمرے میں آئے گا، ٹھیک ہے۔ اللہ کی تعریف کا مقصد کیا ہے، اللہ کی تعریف کیوں کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے، وہ تمام جہانوں کا رب کون ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اگر تمام جہانوں کا رب ہے تو وہ کس حوالے سے رب ہے، اس کی کیا مطلب خصوصیات کیا کیا ہیں، اگر وہ رب ہے تو اس کے اندر کیا جو اس کی ذمہ داریاں کیا ہے رب ہونے کی حیثیت سے، یعنی وہ تمام جہانوں کا رب ہے تو وہ کس حوالے سے رب ہے، کس معنی میں رب ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ کوئی بھی آیت ہے، لفظوں کے بحث جو الفاظ ہیں اس پر بحث کرنے کے بعد پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس پر آپ سوالات قائم کریں۔ جب آپ سوالات قائم کر لیں، چاہے وہ ایک سوال ہو، چاہے دو ہو، چاہے تین ہو، چاہے 5 ہو، چاہے 10 ہو،
سوالات قائم کرنے کے بعد پھر ان کے جوابات تلاش کریں۔ فرض کیجئے اس آیت کے 3 سوالات قائم ہو گئے، تو اب ان سوالوں کے جوابات تلاش کریں۔ اب جوابات کہاں سے تلاش کریں؟ سب سے پہلا ہمارے پاس جو سورس ہے وہ قرآن کریم ہے۔ سب سے پہلے ہم نے ان سوالوں کے جواب جو ہیں وہ قرآن سے ہی تلاش کرنے ہیں، اور اسی کو جو ہے وہ تدبر کہا جاتا ہے کہ قرآن کی ایک آیت ہے، وہ آپ کے سامنے ہے، اس کے متعلق آپ کے ذہن میں سوالات پیدا ہو گئے اور پھر ان کے جوابات تلاش کرنے ہیں، یہی تدبر ہے۔ تو جوابات آپ نے قرآن سے تلاش کرنے ہیں، قرآن کریم میں تلاش کریں، انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گے۔ اور اس کے بعد یہ نہیں ہے کہ اگر نہ ملے تو، ایسا نہیں ہے، قرآن کی آیات میں بھی جوابات موجود ہوتے ہیں، وہاں سے بھی آپ کو مل جائیں گے۔ پھر اس کے بعد صحیح احادیث کی طرف دیکھیں، صحیح احادیث میں بھی اس کے جوابات جاننے کی کوشش کریں، صحیح احادیث میں اس کا کیا مطلب میننگ ہے۔ اپنے تمام سوالات کے جوابات جب قرآن کریم کی آیات سے بھی جان لیے، صحیح احادیث سے بھی جان لیے، پھر اس کو اکٹھا کریں، تو یہ ہوتا ہے تدبر فی القرآن۔